محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبوت کے بہترین دلائل۔ جب پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان کی نبوت کے دلائل طلب کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عصا کو اژدہا بنا کے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر کے دکھایا۔ مختلف انبیاء نے اپنی نبوت کی گواہی کے طور پر مختلف معجزات پیش کیے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک ہستی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے کم عقلو، کیا میں اب تک کی زندگی تمہارے درمیان نہیں گزار چکا؟ تمہارے درمیان میری گزری ہوئی زندگی اتنی پاکیزہ ہے کہ یہی میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، وہ کتنی پاکیزہ زندگی ہوگی۔ وہ پھول کی پتیوں سے زیادہ نزاکت والی زندگی تھی، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفیدی رکھنے والی زندگی تھی۔ اتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ کسی کافر کو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی۔ عقل والوں کے لیے واقعی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اچھا، کردار دیکھنے میں تو ایک معمولی چیز ہے، مگر اس کے ذریعے انسان بڑی بڑی قیمتی چیزوں کو بھی خرید لیتا ہے۔ لوگ تلوار کا مقابلہ تو کر لیا کرتے ہیں، مگر کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، ساحر کہا گیا، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اخلاقی بہتان نہ باندھا۔ کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فلاں بات ایسے دیکھی ہے۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بھی اخلاق ہی کا درس دیا۔ آپ نے اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے ان لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب ہوتا جاتا تھا، اتنا ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانثار پروانہ بنتا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ مقولہ مشہور ہے، مدینہ منورہ اخلاق کے ذریعے فتح کیا گیا۔ اخلاق کی تلوار۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ کسی ملک میں ایک صاحب اعتراض کرنے لگا کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلوار کے زور پر دین کو پھیلا دیا تھا۔ اس بزرگ نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہنے لگا، وہ ایسے کہ ان کے گرد چند جنگجو اکٹھے ہو گئے تھے، وہ تلوار کی دھنی تھے، اس لیے انہوں نے تلوار کے زور پر پوری دنیا کے اندر زبردستی اسلام پہنچایا۔ میں نے ان سے 2 سوال پوچھے۔ بزرگ نے ایک سوال تو یہ پوچھا کہ ان تلوار کے دھنی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کس تلوار نے اکٹھا کیا تھا؟ کہنے لگے، جی وہ تو ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار تھی جس نے حقیقت میں دنیا کو فتح کر دیا تھا۔ بزرگ نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگجو ساتھیوں نے تلوار کے ذریعے دنیا کو فتح کیا تھا، تو بتائیے کہ تلوار خود چلتی ہے یا تلوار کو چلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تلوار خود تو نہیں چلتی، اس کو چلانے والے ہاتھ ہوتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ ان ہاتھوں کو بھی کس نے فتح کیا ہوا تھا؟ وہ ہاتھ بھی کسی کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ ان ہاتھوں میں آ کر ان میں وہ جرأت، وہ شجاعت، وہ دلیری، وہ جہانگیری اور وہ جہاں بانی اور کردار کی وہ پختگی آ گئی تھی کہ ان ہاتھوں نے جب تلوار اٹھائی تو پوری دنیا میں اسلام کی شمع فروزاں کر دیں۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبول اسلام۔ ام جمیل ایک عورت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی، اس کی بیٹی اس کی تیمارداری کرتی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ماں اور بیٹی زندگی کا تکلیف دہ وقت گزار رہی تھیں۔ قریب کے لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں تھی کہ ان غریبوں کے کھانے یا دوائی کے بارے میں پوچھ لیتے۔ اس قسم پرسی کے عالم میں کئی دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ بیٹی اپنی ماں کے پاس بیٹھی کچھ باتیں کر رہی تھی، مگر ماں نکاہت کی وجہ یعنی بیماری کی وجہ سے جواب بھی نہیں دے پاتی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا، بیٹی جاؤ دیکھو تو کون آیا ہے۔ بیٹی دروازے پر آئی اور دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ کھڑے تھے۔ وہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا
کہ جن کے اوپر تو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، آج وہ بدلہ لینے کے لیے اپنے دوستوں کو لے کر آ گئے ہیں۔ ہمارے پہلے تو کچھ نہیں ہے، وہ تو ہمیں گلا گھونٹ کر جان سے مار دیں گے۔ اس بیمار بڑھیا کے دل پر بہت پریشانی گزری، چنانچہ کہنے لگی، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پوچھو وہ ہم سے کیا کہتے ہیں، ہم رحم کی اپیل کر لیں گے۔ بہرحال ان کو اندر آنے دو، ہم معافی طلب کر لیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جمیل پریشان حال ہو کر بستر پر بیٹھی ہیں، نگاہیں نیچی ہیں، پوچھتی ہیں، اے محمد، آج آپ نے یہاں کیسے قدم رنج فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے تو نے میرے اوپر کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جو عورت آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی وہ اب بیمار ہو چکی ہے، لہٰذا میں تیری بیمار پرسی کے لیے تیرے پاس چل کر آیا ہوں۔ اس عورت کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ وہ کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت عین اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ عورت حیران اور پریشان ہو گئی کہ جس شخص کے ساتھ اتنا برا میں نے کیا، اس کے باوجود وہ میری عیادت کرنے آیا ہے، اور میرے ہٹ درم، انا پرست، ضدی، گناہگار اور بدلحاظ ہونے کے باوجود وہ شخص اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ثابت ہوا، بدلہ لینے کے بجائے الٹا میری عیادت کے لیے آ گیا۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، اعمال، جس سے انہوں نے نہ صرف شہروں کو فتح کیا بلکہ دلوں پر بھی راج فرمایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان کا ہر ایک عمل، ہر ایک قول کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ قربان جاؤں ایسے نبی اور رسول پر۔ الحمدللہ، مجھے فخر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر۔ اگر آپ کو بھی فخر ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ سب معلومات آپ تک پہنچانے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔